اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ان الذین کافروا، ان بے شک، الذین وہ تمام اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، اغنا یغنی غنی کر دینا، لن تغنی عنہم ان سے، ہم ان سے، ان کو غنی نہیں کر دیتا، ان کو غنی نہیں کرے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اموالہم ان کے اموال، مال کی جمع ہے نا اموال، ان کے اموال، وہ کے معنی اور لا کا مطلب نہیں، اولادہم اور ان کی اولاد، من اللہ من سے، اللہ سے، شیئا ذرا برابر بھی، جن لوگوں نے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، شیء کی جمع اشیاء ہوتی ہے تھوڑی سی چیز بھی، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور کچھ کام نہ دے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، ان کو غنی نہیں کر سکتی، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہاں کا مطلب اور اولئک وہ سب، اور ہم کا مطلب بھی وہ سب، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں، وقود وقت کی جمع ہے، وقود وقت کہتے ہیں، واو قاف دال ہم نے بار بار پڑھا ہے ایندھن کو، وقود اس کا ایندھن ہے، اس کے النار آگ کے، وہ آگ اس آگ کا، آگ وہ جو جہنم کی آگ ہے، الف لام لگا ہے، وقود النار وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، کداب آل آیت نمبر 10 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام